اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج الحاج صغیر احمد نقشبندی کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عابد حسین چشتی، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ الحاج صغیر احمد نقشبندی صاحب، اور یہ ان کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اور آج یہ پہلا خوبصورت انٹرویو بھی ہم صغیر بھائی کا ہی کر رہے ہیں ان کے چینل سے، جو آپ عنقریب جلد یوٹیوب چینل سے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صغیر بھائی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ یوٹیوب چینل سے اپنے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے لیے آپ نے یہ چینل کا انتخاب کیا، ان کے لیے یہ خوبصورت موقع آپ نے فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کو سب سے پہلے کوشچن یہی ہے کہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ اصل میں جیسے آپ کو پتہ ہے عابد بھائی کہ کافی عرصے سے میں مختلف پروڈکشنز کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور بڑا اچھا وہ بھی ایکسپیرینس رہا، اور احباب ملتے تھے، دوست ملتے تھے، تو اکثر یہی کہتے تھے کہ یار آپ اپنا کیوں نہیں کرتے، اپنے چینل کیوں نہیں اپنے چینل پہ لانچ کیوں نہیں کرتے آپ؟ ماشاءاللہ اتنے اچھے آپ کے ویڈیوز آئے ہیں۔ صغیر بھائی، میں نے دیکھا، کیونکہ آپ سے میرا ایک بہت عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ تعلق ہے، میں نے دیکھا کہ آپ سے لوگوں نے بہت سارا فائدہ بھی حاصل کیا، آپ کی نعتیں لانچ کر کے آپ کی جتنی ویورشپ تھی، میں سمجھتا ہوں جو آپ کے چینل پہ آنی چاہیے تھی، اور انشاءاللہ وہ دوبارہ آپ کے چینل تک پہنچے گی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور اس کا جواب کیونکہ ہم اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی دیکھیں گے۔ بے شک، میرے آقا نے فرمایا کہ امت کو نفع پہنچایا جائے، بے شک، تو وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ ہو، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس جس طرح میں نے پہلے بتایا الحمدللہ بڑا اچھا رہا، اور یقیناً آپ بھی آج مجھے فائدہ دینے کے لیے آئے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بلکہ آپ کا مشکور ہوں، نفع پہنچانے آپ آئے، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آغاز میں ہی مجھے بھی اس چینل پہ آنے کا موقع دیا، میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا جتنا آپ کر رہے ہیں بہت خوبصورت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ صغیر بھائی، یہ تو شروع میں ایک ایسا کویشچن تھا جو ساتھ منسلک ہو گیا، آپ یہ بتائیں کب سے نعت کا آپ نے آغاز کیا اور کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ عابد بھائی، یہ جو نعت کا سلسلہ تھا نا، میں یہ جیسے کہہ لیں کہ ہنگامی طور پہ ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہوا کہ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر میں شروع سے بچپن میں بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے کسی بڑے کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر آپ بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ یار میں کیوں نہیں کر پا رہا۔ آہا، سبحان اللہ۔ تو میری دادی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، آمین آمین، وہ حج کر کے آئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کافی چھوٹے تھے، تقریباً میں 8 سے 9 سال 10 سال کے درمیان تھے۔ ٹھیک۔ تو بڑے بھائی بھی وہ بھی ثنا خوان ہیں، اور خیر انہوں نے شروع کیا، اور میں نے ان کی طرف دیکھ کے پھر میرے دل میں یہ جذب، تب یہ اتنا پتہ نہیں تھا کہ یار نعت خوانی کی دنیا اتنی وسیع ہے، اور یہ اتنا ماشاءاللہ گلشن سجے ہوئے ہیں اس سے۔ سبحان اللہ۔ تو بس ان کی طرف دیکھ کے میں کہ یار میں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے جناب وہ اچھا، آپ نے پھر ان کو دیکھتے دیکھتے آپ میں بھی شوق پیدا ہو گیا؟ ایسا جیسے بالکل جیسے فیملی میں ایک دم سے وہ شور مچ گیا کہ یار یہ بھوچال سا جیسے مچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا کہ اب میں پڑھوں گا تو بس پڑھوں گا۔ اچھا، جب میں نے پہلے پڑھا عابد بھائی، ایسا ہوا کہ جب میں یہ دیکھیں یہ بڑی سچی باتیں ہیں۔ دیکھیں صغیر بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ یوٹیوب آفیشیل چینل ہے اور آپ کا پہلا انٹرویو ہے، جو آپ کی زندگی کے جتنے حالات و واقعات ہیں نا، وہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ میں اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں نا، جب کہ یار ہمارا معاملہ ہی ایسا تھا، یقیناً تب ہوا، لیکن اس سے پہلے ہماری فیملی میں کوئی ثنا خوان نہیں تھا۔ اچھا۔ لیکن ہماری دادی اماں اور امی، حضور اللہ تعالیٰ امی جان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، جب صبح اسکول کے لیے امی اٹھایا کرتی تھی تو مسجد وزیر خان ہمارے گھر کے بالکل قریب تھی۔ بے شک، ٹھیک۔ تو وہاں پہ صبح جب بچوں کی کلاس لگتی تھی حفظ کرام کی، جتنے بھی حافظ وہاں ہوتے تھے، تو جیسے اسکول میں اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے صبح، ویسے وہاں بزم ادب وہاں بھی ہوتی تھی۔
تو وہاں پہ کلام پڑھا جاتا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب امی صبح اٹھایا کرتی تھیں تو امی یہی کہہ کے اٹھاتی تھیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، سب سے اولا والا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ. اور پھر دادی امی پھر جب حج پہ گئیں سبحان تو اللہ. اس کے بعد جب وہ آئیں تو پھر بڑے بھائی کو پڑھتے دیکھا تو پھر میں نے جو ہے نا پھر زبردستی میں گیا میں بھی پڑھوں گا۔ اللہ اکبر. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلی نعت جی کون سی پڑھی؟ پہلی نعت جو میں نے پڑھی وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف رحمۃ سبحان اللہ علیہ۔ اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ میں نے پڑھی عابد بھائی تو سب بڑا ہنسے۔ اللہ اکبر. وہ فیس وہ پتہ ہی نہیں تھا، آواز وہ چیز ہی نہیں تھی اندر، اللہ اکبر. تو لیکن جذبہ تھا۔ آہا. جب میں نے تھوڑا سا 2 سال جذبہ اور محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، بڑوں کو دیکھ کے بڑوں سے کنورٹ ہوتی ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جب لوگ ہنستے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی کرم نوازی فرمائی کہ سبحان اللہ خود بھی آنکھیں نم رہیں ان کے ذکر سے، سبحان اللہ پھر کئی آنکھیں اشکبار دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صغیر بھائی، نعت کا سلسلہ چلتا چلتا آج اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا، آپ کا ایک نام ہے، دنیا آپ کو صغیر احمد نقشبندی کے نام سے جانتی ہے، اور آپ کا حوالہ اور پہچان حضور کی نعت ہے. تو جب آپ نے یہ سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے جب آپ مدینہ شریف آپ کی کیسے حاضری ہوئی، تو یہ کیسے سبب بنا، اور کس طرح آپ مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہوئے؟ عابد بھائی یہ جو پہلی حاضری تھی نا وہ 2011 میں ہوئی۔ سبحان اللہ. 2011 میں جب حاضری کیسے ہوئی کہ اچھا آج کل لوگ اتنا بھی کہتے ہیں کہ بڑی محفل، بہت بڑی محفل، اور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل ہوتی بڑی ہے۔ بے شک بے شک. میں نا بڑی جستجو تھی اور مدینہ پاک جانے کی بڑی نعت، جب کیونکہ نعت کی دنیا میں آ چکے تھے، تقریباً کوئی 7 سال گزر گئے تھے، تو پھر تڑپ بہت تھی کہ یار کاش مدینہ شریف حاضری ہو حضور کی بارگاہ کی حاضری بھی ہو۔ سبحان اللہ. تو میں نا اپنے علاقے کے پاس ہی، اپنی اسٹریٹ کے پاس جو ایک دوست تھے، تھوڑا سا وہ غریب تو نہیں میں کہوں گا لیکن دنیاوی لحاظ مالی لحاظ سے تھوڑے کمزور تھے، ٹھیک. تو میں ان کے گھر گیا، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں وہاں، ہاں. تو وہاں پہ میں نے ایک نعت پڑھی حضرت نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے مجبوریاں تے دوریاں نے مارے۔ دوریاں نے مارے. وہ اس کیفیت میں پڑھی گئی کہ میں جو ہے جب میں نے وہ حاضری پیش کی تو پوری محفل اشکبار تھی۔ سبحان اللہ. اچھا وہ کہتے ہیں نا جسے چاہا در پہ بلا لیا، آہا. جسے چاہا اپنا بنا لیا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، آہا. نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہیں جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ. اچھا جس دوست کے گھر، بھائی کے گھر محفل تھی، وہ اتنا مالی اس کے میں نے بتایا کہ اتنے وسائل نہیں تھے، ٹھیک. لیکن جب وہ میں وہاں سے پڑھ کے جب پڑھ رہا تھا، ساری محفل بھی رو رہی تھی، لیکن وہاں پہ نا ایک میرے دوست موجود تھے، آپ کے ہم نام تھے، وہ ٹھیک ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، آمین. وہ وسیلہ بنے سب سے پہلے جب مدینہ پاک کی۔ وہ کیسے وسیلہ بنے کہ جب میں محفل سے باہر نکلا اللہ واپسی کی تیاری کے لیے، ٹھیک. تو انہوں نے نا مجھے گلے لگایا، اللہ وہ بھی اونچی اونچی رو رہے تھے، اللہ اونچا میں بھی۔ اللہ. جب یہ کیفیت ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے ایک ایسی سمجھ لیں قسم ڈال دی کہ میں فلاں ہوں گا اگر آپ مجھے کل اپنا پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر. کہتے ہیں نا کہ حضور بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے، کیا بلانا میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ. بے حضور شک. جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں بلا لیں۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. میں نے تو وہاں نعت پڑھی لیکن انہوں نے سنی، اللہ اب وہ باہر نکل کے انہوں نے مجھے وہ قسم ڈالی، وہ جملہ میں ادا نہیں کرنا چاہتا ٹھیک. کہ میں فلاں ہوں گا اگر آپ مجھے کل پاسپورٹ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، لیکن وہ بلاوا اتنی جلدی آیا آہا. کہ دیر نہیں ہوئی، سبحان اللہ. سرکار نے وہ آنسوؤں کو حضور ایسا رائگاں کوئی- جانے نہیں دیا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، یہ تو اندازہ ہی نہیں لگ سکتا وہ صغیر بھائی. اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام ہے نا کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، آہا. ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، اللہ اکبر. ان کی منزل ہے خاک مدینہ، آہا. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ سبحان اللہ. اور جو حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر میں اور مدینہ شریف کی جدائی میں جو چیز کہی جاتی ہے میرا ایمان ہے، حضور اس کو رد نہیں ہونے دیتے. اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا سفارش کرتے ہیں سبحان اللہ، تو رب ان کی ٹالتا نہیں. سبحان اللہ. تو پھر ایسے بلاوا آیا، یقین کریں سبحان اللہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر اس کے بعد میں اس حاضری کی برکت ایسی ہوئی کہ اگلے سال جب 2 سال بعد میں اپنی امی جان ابو جان کے ساتھ گیا، میری مسز میرے ساتھ، فیملی کے ساتھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ تو حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں نا جی. میں صغیر بھائی ایک بات اپنے پروگرامز میں بھی کہتا ہوں کہ جو ذکر سرکار کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جو جڑتا ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اس میں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز میں موجود ہے حضور کے ذکر کی. بے شک صغیر بھائی، آپ سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، والہانہ آپ سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ آپ کی ایک نعت بہت معروف ہے، حضور آپ کے ہی ٹکڑوں پہ پلا ہوں. تو وہ آپ سے میں نے تو آپ کے ساتھ جتنی محافل کی ہیں یا جہاں بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ لوگ آپ سے یہ بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں اس نعت کی. اچھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی طرح تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. اس کی وضاحت کرتا ہوں. اچھا، یہ نعت جو ہے نا، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، ٹھیک، تو وہاں پہ مجھے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے یہ نعت وہاں دی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو میرے پاس اس کے 3 اشعار تھے بس. تو میں نے حضور فیض عالم کا عرس مبارک تھا، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک کی تقریب تھی، اور اس قومی جو محفل نعت ہوتی ہے، تو میں نے یہ کلام پڑھا. ٹھیک، مقطع نہیں پڑھا. اللہ. تو میں نا اپنے دوستوں کو میں نے کہا کہ یار یہ کلام میں نے پڑھا نا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو اس کے رائٹر ہے نا، انشاءاللہ وہ مجھے فون کریں گے. سبحان اللہ. یہ بات میں نے ان سے کی، کیونکہ یہ دیکھیں کلام لکھا جاتا ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن مقبولیت کی وجہ بتا رہا ہوں. خیر، ان کا مجھے فون آیا. واہ. انہوں نے مجھے انہوں نے کہا جی میں فلاں احمد شیخ شیرازی صاحب ہیں، حیدرآباد کراچی کے جو ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے میرا کلام حضور فیض عالم کی بارگاہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں پڑھا. سبحان اللہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ اس ایئر وائی کیو ٹی وی پہ لائیو بھی تھا وہ. خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ میں مدینہ پاک گیا. سبحان اللہ. مدینہ پاک میں ایک سید بادشاہ سید میر علی جو میرے محسن ہیں، جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، بڑی محبتیں انہوں نے کی. سبحان اللہ. اور ان کی میں کیا بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا. میرے دوست وہ ایسے بنے کہ ان کے پاس بہت شخصیات وہاں جاتی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ہم سے دوستی کر لیں. لیکن انہوں نے مجھے حضور کے سیدہ اماں عائشہ پاک کے حجرے کی طرف، سبز جالیوں کی طرف، وہ اصحاب صفا کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ. سبحان اللہ. تو وہ مجھے جب ملے تو مجھے کہتے یار آپ صغیر احمد نقشبندی ہو؟ تو میں کہا جی میں خادم ہوں اپنے آقا کا. تو مجھے کہنے لگے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے دوستی کریں، ہمیں بھائی بنا لیں. میں آج آپ کو یہاں روضہ رسول کے پاس اپنا بھائی بناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ وہاں تشریف فرما تھے، اور کچھ نا شام سے بھی سادات، وہاں ایران سے بھی آئے ہوئے، حضور کی آل کے شہزادے وہاں بیٹھتے ہیں حضور کے روزے کے قریب. سبحان اللہ. تو میری جب حاضری ہوئی تو مجھے کہنے لگے یار ایک نعت سنائیں آپ کی، وہ نعت جو ہے. سبحان اللہ. تو میں نے وہ سرکار کی بارگاہ میں یہی نعت پیش کی. سبحان اللہ. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. یہ جب میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میں نے کہا کہ شاہ جی یہاں پہ مسئلے ہیں، تو میں اب نہ ہی پڑھوں تو بہتر ہے. ٹھیک. آپ کو پتہ ہے کہ 100 معاملات ہیں. ٹھیک. وہ مجھے کہنے لگے، کیفیت میں تھے، کہتے ہیں آپ پڑھیں آقا کریم سن رہے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نعت کو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا اور میری مقبولیت حاصل ہوئی کہ پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو پڑھا بھی، سنا عابد بھی. بھائی وہی بات ہے، جو حضور سن لیتے ہیں نا، سبحان اللہ، حضور کو جو سناتا ہے پھر اس کو ساری دنیا سنتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. فقط مقصد حضور کو سنانا ہو، دنیا کو نہیں. بے شک. جو دنیا کو سناتا ہے نا پھر دنیا تک ہی رہ جاتی ہے بات. صحیح بات، صحیح بات. تو یہ کلام اس وجہ سے مقبول ہوا. اس میں میرا کمال نہیں ہے. میں چاہتا ہوں 2-3 اشعار میں بالکل پیش کر دیتا ہوں.
حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، سبحان اللہ، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، سبحان اللہ، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے، جہاں پر فرشتے سلامی کو آئے، جہاں پر انسان معراج پائے، سبحان اللہ، جہاں پر انسان معراج پائے، سبحان اللہ، چھما چھم جہاں برسے نور خدا کا، میرے مصطفیٰ وہ حرم آپ کا ہے، زباں پہ یہ جس کے ہر دم صدا ہو، مدد المدد رسول خدا ہو، آمین، مدد المدد ہے رسول خدا ہو، سبحان اللہ، وہی جا رہا ہے خلد بری کو، کہ تھاما ہوا جس نے علم آپ کا ہے، سبحان اللہ، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، سبحان اللہ، سبحان، یہی کب سے احمد میری جستجو ہے، یہی تو صدا سے میری آرزو ہے، سبحان اللہ، یہی تو صدا سے میری آرزو ہے، کیا بات، میری روح نکلے اسی راستے پر، جہاں پر بنا نقشے قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی صغیر بھائی۔ میں کلام سے پہلے بات کر رہا تھا نا، وہ سید زادے ہمارے سید میر علی صاحب، جو سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، ان کے نا ابو جان بیمار تھے امریکہ میں، کافی علیل تھے، تو جس کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسے شخص مقبول نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہوتی ہے، بے شک، تو وہ مجھے جب ملے تو انہوں نے پھر مجھے وہ بات بتائی کہ ان کے والد علیل تھے، کافی علیل ہیں امریکہ میں، لیکن ان کے ابو جان نے انہیں کہا کہ نصیحت کی کہ بیٹا آپ اگر میری خبر بھی سنیں تو آپ نے مدینہ پاک چھوڑ کے امریکہ نہیں آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ نعت جو ان سے میں نے دعائیں لیں اور جو جملہ انہوں نے بولا کہ حضور سن رہے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر اس کی جو برکات ملی پوری دنیا میں، یہ الحمدللہ۔ بے شک بے شک، مجھ سے پہلے بھی ثنا خوانوں نے یہ پڑھی
مجھ سے پہلے پڑھی گئی تھی یہ نعت، ٹھیک، لیکن حوالہ اور پہچان آپ بنے. یہ کرم ہو گیا، سرکار کی مہربانیاں ہو گئی، سبحان اللہ، ان کی توجہ ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صغیر بھائی، آپ کی دست بیعت کن بزرگوں سے ہے، اور یہ کب آپ ان سے دست بیعت ہوئے؟ آپ کے بزرگوں کا واقعات تو ہم کافی آپ سے سنتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جتنے ویورز ہیں دیکھنے والے، ان کو بھی آپ کی اس حوالے سے بھی ان کو معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے. میرے مرشد کریم جو اللہ تعالیٰ میرے حضرت صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ نے جو تقریباً 2 سال پہلے پردہ فرمایا، اور جیسے ایسے لگتا ہے ہر جو مرید ہوتا ہے اس کے لیے اس کے مرشد کریم کی یہی مقام ہوتا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے دنیا ہی اجڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ حکم بھی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ظاہری، تو تلوار جیسے میان سے باہر آ جاتی ہے، ایسے فیض 70 گنا بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو میرے جو شیخ کریم، آپ کی جو شخصیت جو تھی، آپ جیسے فقر کے بادشاہ تھے. سبحان اللہ. میں نے ڈبل ایم اسلامیات تھے میرے جناب، لیکن میں نے جب ان کی بیعت کی میں 11 سال کا تھا، سردی کے دن تھے، اور میں جب ان کی دست شفقت میں بیعت کر کے باہر نکلا تو میں بھیگا ہوا تھا بالکل. اللہ. سردی میں میرے بالکل کپڑے سارے بھیگ گئے، ایسے لگا کہ جیسے کوئی آج الگ ہو گیا ہے. اللہ. چھوٹی سی عمر تھی، اتنا نہیں پتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ میرے جو بزرگ تھے، آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نہیں چاہتا بندے کو سوئی کی نوک بھی چبھے. اللہ اکبر. یہ بڑے بڑے سوئے خود ہم اپنے آپ کو چبوتے ہیں. اللہ اکبر. میرے جناب یہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ یہ بہت سختی فرمایا کرتے تھے اور بالکل حق فرماتے تھے. سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بیعت لیتے تھے تو آپ ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ گردن تو اتر جائے گی، داڑھی نہیں اترے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنی مہربانیاں، ان کی شفقتیں، ان کی نظر کرم تھی کہ میرے حضرت جو ہے نا، وہ ان کی میں کیا آپ کو باتیں بتاؤں. سبحان اللہ. آپ فنا فی رسول فنا فی شیخ تھے. حضرت کرمہ والا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے وہ بیعت تھے. تو میں جب حضرت کو دیکھتا تھا تو وہ جیسے حضور مفتی اعظم ان کا شعر ہے نا، سبحان اللہ، کہ فقط نسبت کا جیسا ہوں. آپ کی نوری نسبت تھی نا، تخلص بھی پھر آپ نے نوری رکھا. فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں. مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. سبحان اللہ. آپ کے مرشد کریم میاں نوری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے اپنے جنابوں کو ویسے ہی پایا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی دعائیں تھیں. کسی نے ان کی تعریف کرنا چاہیے، ان کے کلاس فیلو تھے میرے حضرت کے. ٹھیک. تو آپ تصور کریں کہ ڈبل ایم اسلام میں آج شخص ہو، آج کل تو اس کی طبیعت ہی چینج ہوتی ہے، اور داخلہ خود گھر آئے جس اسٹوڈنٹ کا، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. صحیح. تو میرے جناب کی جب انہوں نے تعریف کرنا چاہی، کہا کہ آپ کے اللہ کی بارگاہ میں بڑی بات بن گئی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے ان کو سوال میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ کا جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. بے شک چھپتا ہے، چھپتا نہیں ہے. آج کل کے جو معاملات نظر آتے ہیں. صحیح صحیح، بالکل. میرے جناب فرمانے لگے، انہوں نے کہا، آپ کے جو کلاس فیلو تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بڑی بات بن گئی ہے. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں بات ابھی نہیں بنی، بات تب بنے گی جب لوگ پتھر ماریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مطلب کہ آپ میری تعریف کریں نا اللہ تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. صحیح. لیکن آپ کی تعریف انہوں نے کرنا چاہی تو آپ نے اپنی نفی کی. اللہ اکبر. یہ ایک اللہ والے کا جو حسن اخلاق ہے، اور وہ اپنی آپ تعریف کوئی بھی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں سید اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. آپ نے جب حضور کی بارگاہ میں ہیں اور تمنا یہی ہے، لیکن آپ ایک جگہ کہتے نہیں ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور. سبحان اللہ. مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اتنا لکھا امام نے. سبحان اللہ. سبحان. تو اینڈ پہ کیا لکھا؟ اللہ. اپنی نفی کی. اور جب اعلیٰ حضرت جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو جن کے دل میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنی تعریف تو کبھی بھی نہیں سنتے، وہ اپنی نفی کرتے ہیں. کہاں پھر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ میں کیا بتاؤں اپنے بزرگوں کی باتیں. میرے حضرت کی یہ شان تھی کہ آپ نے بچوں کے وظیفے لگائے ہوئے تھے، اور 15 سال 2 جوڑے پہنے، اللہ پیوند لگے ہوئے. اللہ. ہم خود دیکھتے رہے. تو آپ
بڑی عاجزی انکساری تھی. اور میں یہ جو سب سے بڑی بات اپنے جنابوں کی بتانے لگا ہوں، یہ اللہ والوں کی شان ہے. سبحان اللہ. جب میرے حضرت 81 سال 81 ایئرز اولڈ تھے آپ، آخری سال آخری مہینہ زندگی میں ایک ہی دفعہ مدینہ پاک گئے، مکہ اور مدینہ. اللہ اکبر. اللہ. لوگوں نے ان کو بے شمار دفعہ وہاں دیکھا، سبحان اللہ. لیکن وہ قافلے کے ساتھ ظاہری پہلی طور اور پر آخری ایک حاضری حضرت کی. تو اعلیٰ حضرت کی وہ بات مجھے یاد، دوستوں نے بتایا کہ جب حضرت کو ہم نے کہا نا کہ مدینہ شریف سے اب جانا ہے، ہائے تو آپ نا ناراض ہو گئے. آپ کہنے لگے کیا جی بھر گیا ہے. اللہ. تو مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آیا کہ آپ سے جب کہا تھا نا قافلے والوں نے کہ جانا ہے، تو آپ نے کہا رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جگائے کی. ہائے ہائے. جب میرے جنابوں کو یہ بات مجھے پتہ چلی تو پھر میرا امام کی طرف توجہ گئی کہ یار یہ انہی کو جچتی ہیں یہ باتیں. بے شک بے شک. اس کے بعد جب میرے جناب ادھر تھے، میرے حضرت صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو حضرت صاحب جی کے ساتھ ہوتے تھے دربان، جو ہمارے پیر بھائی صلاح الدین صاحب، ان کو پاس بلایا اور کہا دیکھو اب اپنی نفی بہت کیا کرتے، اب اس نے رہنا نہیں ہے، اللہ. تو صبر سے کام لینا. اللہ. آپ دیکھیں آخری سال آخری مہینہ زندگی میں پہلی دفعہ مدینہ پاک کی حاضری، اللہ. اور آپ وہاں یہ کہہ دیا. جیسے جس دن آپ واپس آئے ہیں اگلی رات ہی اللہ. آپ جو طبیعت تھوڑی سی نساز ہوئی تو آپ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے. اچھا یہ بات بھی مجھے وہاں کسی دوست نے بتائی کہ یار میں اپنی والدہ کے کسی کام گیا تو میں نے آپ کے حضرت کو وہاں دیکھا. سبحان اللہ. ڈاکٹر اتنے پریشان ہے جی، کوئی ڈاکٹر ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو آپ ایسے ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو وقت قریب ہے تو مسکرائی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. تو میں یہ اللہ کے ولی کی شان. اور کیا میں آپ کو بات بتاؤں، سبحان اللہ. آج کل تو آپ یقین کریں بڑا دل دکھتا ہے کہ نہ شریعت کی پابندی رہی، نہ وہ معاملہ رہا. اللہ والا وہی ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہے. اللہ یاد ہے. تو یعنی کہ یہ ساری بات جو فیض ہے، یہ صغیر نقشبندی، یہ کرما والوں کا فیض ہے، کرما والوں کا فیض ہے، اور یہ سارا مدینہ شریف سے فیض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مرشد کریم کا علم میں برکتیں عطا فرمائے. صغیر بھائی ایک کوشچن میرے بار میرے ذہن میں جو ہے نا وہ گھوم رہا تھا کہ میں نے کہا آپ سے ضرور کروں. صغیر بھائی بہت سارے کلام آپ نے پڑھے جی، اور آپ کی کمپوزیشنز بھی جتنی ہیں وہ مختلف ہیں، یہ آپ کی اپنی پہچان بنی. تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں، یہ کیسے یہ سارا سلسلہ کمپوزیشن، کلام، یہ سلیکشن، اور پھر یہی آپ کی مقبولیت کا باعث بھی بنا؟ اصل میں عابد بھائی بات یہ ہے کہ وہ میں نے ایک بات کی نا، ایک بزرگوں کا واقعہ تھا، تو وہ کسی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تقریر کرتا ہوں لوگ سنتے نہیں. یہ بھی حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا واقعہ. آپ کے پاس ایک بزرگ آئے نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جن کا نام لیتے ہو ان کو سناؤ، دنیا ادھی سنے گی. اللہ اکبر. سبحان. تو یہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آئی ہے یا پریشانی یا میں کچھ کرنے لگتا ہوں تو میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. اس میں یقین کریں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ یہی کیفیت اللہ ہمیشہ رکھے. آمین آمین. حضور کی طرف ہی توجہ ہونی چاہیے. اور جب بھی مجھے یقین کریں زندگی میں کوئی پریشانی، انسان کی زندگی میں ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ اپ اینڈ ڈاؤنس لائف میں پریکٹیکلی، کیونکہ ہماری بھی اپنی پرسنل لائف ہے، ٹھیک، اور بچوں کے ساتھ یہ وہ ادھر ادھر کوئی فیملیز میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن یقین کریں جب بھی کوئی پریشانی آئی، دکھ آیا، تو حضور کی طرف ہی دیکھا. سبحان اللہ. سبحان. اور کرم ہو گیا. صغیر بھائی یہ ساری جو میں کہتا ہوں کہ جو نعتوں کی کمپوزیشنز ہیں یہ اپنا کمال نہیں، یہ حضور کی عنایت ہے، ان کی مہربانی، حضور کا کرم ہے، حضور کی آل کا کرم. الحمدللہ. صغیر بھائی یہ بھی بتائیں کہ آپ نے آغاز جب آپ کا ہوا، یہ سارا سلسلہ چلتے ARYQ TV پر آپ نے بہت سارا کام کیا، اور ابھی بھی ARYQ TV پر آپ کے بے شمار کلام جو ہیں وہ آن ایئر ہیں، اور عید شو میں بھی آپ کو ہمیں بیٹھنے کا موقع بھی ملا، اکٹھا نے کام بھی کافی کیا. تو ARYQ TV کے ساتھ آپ کا کیسے سلسلہ چلا اور یہ سارا سفر کیسے آپ نے طے کیا؟ اصل میں یہ تو ARYQ TV کا بات
آپ نے کی ہے یہ بہت نسبتوں والا چینل ہے. بے شک. اس سے بڑی محبتیں وابستہ ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے کرم فرما ہمارے، ان کی محبتیں بھی ساتھ رہیں، ان کا پیار بھی ساتھ رہا. اور ہمارے جو حاجی عبدالرؤف صاحب ہیں اور ہمارے ملک خلیل صاحب جن سے بہت محبتیں، انہی کی وجہ سے پھر ایک تعلق بنا. اور میں کہتا ہوں کہ AirYQ TV ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس جگہ کوئی بھی آیا AirYQ TV کے پلیٹ فارم پہ، اللہ نے اس کو برکتیں عطا فرمائی. اس کی وجہ کہ جو اس کے مالک ہیں ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب، اور ان کی ٹیم بھی بڑی مخلص ہے. بے شک. سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے دل سے، ہم نے کافی لوگ ہمارے سامنے آئے گئے جو ہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. آمین. یہ پورا کارواں AirYQ TV کا بڑا مخلص تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی عطا بے فرمائیں. شک. دیکھیں نا، پوری دنیا میں AirYQ TV دیکھا جاتا ہے. جی. اور AirYQ TV کے ذریعے آپ بھی پوری دنیا میں نشر ہوئے، لوگوں نے آپ کو پسند کیا. جی بالکل. اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. تو صغیر بھائی، آپ کے کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے یقیناً جن کے ساتھ آپ کا ایک محبت والا تعلق ہے اور اس سفر میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. ان کو میں چاہتا ہوں ان کا بھی ذکر جو ہے نا وہ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہونا چاہیے. مینس کہ آپ کوئی جو میرے کہنے کا مقصد ہے اس نعتیہ سفر میں آپ کے ساتھ جو پل پل آپ کے ساتھ رہے، جن کی مشاورت بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ شامل رہی. میں نے جیسے کہ آپ سے ذکر کیا الحاج محمد خلیل ملک صاحب کا، انہوں نے بہت محبتیں سب ثنا خوانوں کو دیں. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. آمین. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو نسلی ہوتے ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں. ٹھیک. بڑا سفر رہا، بڑی محبتیں رہیں ان کی. ٹھیک. اور بہت ایسے نام ہیں کہ میں ملک صاحب کے علاوہ بھی نام لینا شروع کروں تو وہ بڑا وقت درکار ہوگا. ٹھیک. کہ سر فہرست ایک لمبی لسٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سر فہرست جی بالکل الحاج ملک خلیل صاحب، جتنے بھی ان کے دوست، ان کے احباب، سب نے آپ کو محبت سے سب سے نوازا، سب دوستوں نے پیار کیا. اور نعت کے سفر میں بہت سی ایسی شخصیات جو بھی محبت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ جو ہم سے حضور کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ محبتیں، عزتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ. آمین آمین. اور آخر میں صغیر بھائی میں چاہوں گا کہ نگری میں مجھے اپنی رکھا ہے محبت سے. ہاں ہاں. نگری میں مجھے اپنی رکھا ہے محبت سے، کتنا ہے کرم مجھ پر سرور میرے داتا کا. حضور داتا کی نگری میں ہے اور یہ فیض تو حضور فیض عالم کا ہے. تو حضور فیض عالم نے آپ کو بہت سارا نوازا ہے. جی. تو کوئی ایسی بات تو سنائیں حضور فیض عالم کی نگری کی. میں بالکل آخر آپ نے کر دیا تو میں یہ بات ایسے ہی سنانا چاہوں گا کہ 2 شعر پڑھ کے. سبحان اللہ. جو سب کے ساتھ ہی ہوا ہے، اسی پہ ہم پھر انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ حضور فیض عالم کا فیضان اور یہ ساری برکتیں جو ہمیں ملیں، یہ مرکز حضور فیض عالم کی بارگاہ ہی ہے. دیکھیں صغیر بھائی، پوری دنیا میں آپ بھی جاتے رہتے ہیں، ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے. بس تو جب بھی تعارف ہوتا ہے تو وہ داتا کی نگری، حضور فیض عالم، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی نگری سے آئے ہوئے مہمان سناخان، یہ ہمارے لیے بہت بڑا تعارف بھی ہے. آخر پہ میں بسم اللہ. گنج بخش سبحان اللہ. فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملا، رہنما سبحان اللہ. ایک نور کا علم ہے. سبحان اللہ. میرے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے. کیا بات ہے. اس شہر میں آ جانا، سبحان اللہ. ہر دکھ کا مداوا ہے. کیا بات ہے. اس شہر میں آ جانا، ہر زخم کا مرہم ہے. میرے داتا تیری نگری میں ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے. میرے داتا
تیری نگری میں طیبہ کے سوا ہم نے آہا دیکھی نہ کہیں سرور، جو رونق پہ ہم ہے داتا۔ میرے داتا تیری نگری میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت انٹرویو آپ دیکھ رہے تھے الحاج صغیر احمد نقشبندی آفیشیل یوٹیوب چینل سے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس چینل سے آج پہلا انٹرویو بھی، اور اب تمام پیار کرنے والے اس کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آنے والی تمام ویڈیو اسی پہ انشاءاللہ آپ تمام دوستوں سے گزارش بھی ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ حضور کے ذکر کا جو پیغام ہے وہ عام ہو۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ پیغام گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، بستی بستی، شہر تک جائے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔